have to say, I'm sorry, Mr. Sharif, for having made these accusations and have been part of it. السلام علیکم جی. آج پاکستان کے اندر ایک اہم خبر جو ہے وہ صبح صبح دی نیوز انٹرنیشنل کے اندر چھپی ہے. سید مرتضیٰ علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے وہ خبر دی ہے، اور وہ خبر ہے براڈ شیٹ ایک ایسٹ ریکوری کمپنی ہے، جاسوسی کمپنی ہے بیسیکلی. اس کی جو مالک ہیں، موجودہ مالک کوی موسوی صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے میاں محمد نواز شریف سے ذاتی طور پہ معافی طلب کی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 22 سال سے یہ کمپنی کام کر رہی ہے، تو وہ کیا افتاد آن پڑی کہ کوی موسوی کو معافی مانگنی پڑ گئی؟ پہلا سوال میں آپ کے سامنے جواب دے دیے. ہاں، بنیادی طور پہ جب شہزاد اکبر نے کوی موسوی کو بتایا تھا کہ جناب ہم نے نواز شریف صاحب کو پاکستان کے اندر بددیانت اور خائن اور کرپٹ قرار دلوا لیا ہے، تو ہم ان کے اثاثوں پہ کرنے لگے ہیں قبضہ، تو لہٰذا جو یہاں پہ اثاثے ہیں ان پہ آپ قبضہ کر لیں. کوی موسوی صاحب کے پاس اگر دماغ ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ ماما گورنمنٹ آف پاکستان ہے، گورنمنٹ آف پاکستان براہ راست خود کیوں نہیں درخواست دیتی، میرے سے کیوں درخواست دلوانا چاہ رہی ہے؟ لیکن چونکہ دماغ سے سارے پیدل ہیں تو اس لیے اس نے فوری طور پہ عدالت میں ایک درخواست ڈالی کہ جناب نواز شریف صاحب کے لندن میں یہ اثاثے ہیں، یہ میرے قبضے میں دیے جائیں تاکہ میں انہیں جو ہے وہ اپنے حصے کے طور پہ لے لوں. بنیادی طور پہ ہوا کیا تھا کہ جو پھر براڈ شیٹ کی طرف جانا پڑے گا، کس طرح نیوی سے ایک افسر جو تھا اسے کرپشن، بدہلی، بد کرداری کی بنیاد پہ نکالا گیا، اور وہ ایک بہت بڑی عسکری شخصیت کا داماد تھا. پھر وہ ساری عمر کیا کھائے گا، کیونکہ سارا دن تو ٹن ہو کے پڑا رہتا تھا. تو اس کے لیے پھر تمام آل ایجز ٹو کم یہ اہتمام کیا گیا کہ ایک ایسی کمپنی بنوائی جائے اس سے کہ سیاستدانوں کی کرپشن کا مال کوئی بھی برآمد کرے، بھلے وہ اینٹی کرپشن پنجاب کرے، بھلے وہ نیب کرے، لیکن اس میں سے اس کو ایک معقول حصہ پہنچ جائے. جب حکومت نے یہ کہا کہ ہم نے نواز شریف کی اتنے کھربوں روپے کی کرپشن پکڑ لی ہے، تو اس پوائنٹ کے تحت کوی موسوی نے کیا 2.5 تو اسے کہا گیا کہ یہ جو یہاں پہ فلیٹ ہیں لندن کے اندر، ان کے لیے آپ عدالت میں جائیے، ہمارا کیس پیش کیجئے، اور یہ والا فیصلہ جو ہم نے پاکستانی عدالتوں سے لیا یہ پیش کیجئے اور ان فلیٹوں کے اوپر قبضہ کر لیجئے. کوی موسوی صاحب خرامہ عدالت پہنچے. عدالت نے وہ پاکستانی عدالتوں کا فیصلہ اٹھا کے کھڑکی سے پھینکا باہر، اور کوی موسوی کو پا لیا لمحہ. اور کوی موسوی صاحب نے پھر ہاتھ جوڑا، معافی مانگی. انہوں نے کہا نہیں، ساڑھے کو معافی نہیں منگنی، یہ آپ نے نواز شریف کو ہرجانہ ادا کرنا ہے، اس کے وکیلوں کی فیس بھی دینی ہے، اور اس سے پبلک اپالوجی مانگنی ہے. تو یہ معافی اس نے پھر وکیلوں کی فیس بھی دی، نواز شریف کو ہرجانہ بھی دیا یہ الزام لگانے کا، اور پبلک اپالوجی جو رہتی تھی وہ اس نے اب منگی. ٹھیک ہے، اور اس نے جناب مرتضیٰ علی شاہ کو بلا کے کہا منڈیا ادھر آ. ٹھیک ہے، اور وہ جب گیا تو اس نے مائک کے اوپر جو ہے وہ کہا کہ میں نے 22 سالہ میری کمپنی نے جو تحقیقات کی ہیں اس میں سے ہم نے بہت سارا پیسہ پکڑا ہے. ماما کیڑا پڑے گی، ٹھیک ہے، بہت سارا پیسہ پکڑا ہے. ویسے یہ فرنٹ مین ہے کسی کا، لیکن ہم فیس ویلیو پہ لے رہے ہیں. ہم نے بہت سارا پیسہ پکڑا، لیکن کوئی ایک آنا، 1 روپیہ بھی، روپیہ کا لفظ اس نے استعمال کیا، ہم نے ایسا نہیں پکڑا کہ جس کو ہم بالواسطہ طور پہ براہ راست تو کجا بالواسطہ طور پہ بھی نواز شریف کا اثاثہ ثابت کر سکتے ہوتے. تو یہ تو ہو گیا جی. اب سوال جو یوتھی کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، میرے نیچے بھی، میرے اس پوسٹ کے نیچے بھی آ کے وہ یہ سوال ریز کر رہے ہیں کہ یہ پیسے آئے کہاں سے. تو یہ آپ کو بہت ضروری ہے یہ لرن کرنا کہ یہ پیسے آئے کہاں سے. جب بھٹو صاحب نے تمام اثاثے، پرائیویٹ اثاثے قومیہ لیے 70 کی دہائی کے اندر، اور اتفاق فاؤنڈریز جو اس سے پہلے ولیز کی اٹالین جیپ کا انجن چیمبر بھی بنایا کرتا تھا، اس کو بھی مطلب ہائی ٹیک کے اندر تھا اس وقت، اس کو بھی قومیہ لیا گیا، اور اس کی پھر لوٹ مار ہوئی. جیلوں نے جو بھی وہاں پہ انی مچائی وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے ایک حقیقت. لیکن اس کے بعد میاں شریف صاحب بالکل
جب سارا اثاثے آپ کے قبضے کر لیے جائیں اور گھروں پہ قبضے کرنے کے جو مال ٹاؤن ہیں ان کے اوپر قبضے کرنے کے نعرے لگائے جا رہے ہوں تو آپ تو پھر سڑک پہ آ گئے نا. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جناب بھٹو صاحب جو ہیں ان کی جو فستائیت ہے اس کا سورج سوا نیزے پہ ہے, تو وہ پاکستان چھوڑ کے تو متحدہ عرب امارات چلے گئے اور متحدہ عرب امارات میں جا کے ایک سٹیل مل لگائی. گلف سٹیل مل تھی میرا خیال اس کا نام, گلف وہ جو بھی تھا اس کا نام, سٹیل مل لگائی. اور اس وقت چونکہ صحرائی زندگی سے تازہ بتازہ جو تھا وہ معاشرتی زندگی کے اندر عرب جو تھے وہ انٹر ہو رہے تھے اور بڑی تعمیرات وہاں پہ جاری تھیں, تو محاورتاً کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ان کا جو بنایا ہوا سریا اور گارڈر تھے وہ سونے کے مول بکے. بائی دا وے وہ کاوی موسوی کو میں کاوی موسوی کو کہتا ہوں, وہ میں آپ کو اس پہ پوائنٹ پہ بھی پوائنٹ آؤٹ کروں گا. تو جب وہ بکے تو ان کو پروفٹ ہوا, تو میاں شریف جو تھے وہ مل 1-1.5 سال میں 2 سال میں انہوں نے مل کھڑی کر لی. تیسرے سال جب اس کے ٹرن آؤٹ شروع ہوئے تو وہ وہاں کی ممتاز شخصیات میں شامل سمجھے جانے لگے. اس 71 میں قطر آزاد تو ہو گیا تھا لیکن وہ بھوکھا ننگا ملک تھا ایک, اور اس بھوکے ننگے ملک کو زندہ رہنے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی. قطر کا ٹوٹل جو تھا گزارا جو تھا وہ مچھیروں کی مچھلیاں پکڑ کے لانے پہ اور یا سمندر میں قطر کے کنارے وہ لانے کے اوپر تھا. یار سیپیاں گونگے ڈھونڈنے اور ان میں سے سیپیاں ڈھونڈنے اور ان میں سے موتی نکالنے کے اوپر تھا, یہ ٹوٹل تھا. اور ظاہر بھوک ننگا ناچ ناچتی تھی, تو اس کے باعث جو تھے عرب جو تھے وہ مطلب کہ وہ آتا تھا بھی ثانی, بڑے ثانی صاحب جو تھانی صاحب جو تھے جن کو تھانی بھی بولتے ہیں لیکن اصل میں لفظ ثانی ہے, ثانی صاحب تشریف لاتے تھے اور تمیم کے ابا جی, اور آ کے وہاں پہ کبھی سعودیوں سے کچھ 4 پیسے مانگ لیے, کئی متحدہ عرب امارات والے نہیان سے کچھ 4 پیسے ٹھیک ہے مل گئے تو معاملہ چل گئے. یہ تو جو ریسرچ ہوئی تھی برطانیہ کی ایک یونیورسٹی کے اندر, یہ کیوں تھی ان کی حالت, قطر والوں کی حالت یہ کیوں تھی, کیونکہ ان کے پاس صرف گیس تھی, اور گیس جو تھی وہ ٹرانسپورٹ نہیں کی جا سکتی تھی اس وقت تک, اور پائپ لائن کو اتنی لمبی بچھانے کو تیار نہیں تھا, اس کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری چاہیے تھی. تو پھر برطانوی یونیورسٹی نے ایک آئیڈیا پیش کیا, اور برطانیہ کی ہے نا یہ, وہاں پہ بھی برطانیہ ہوا کرتا تھا 71 تک, تو برطانوی یونیورسٹی نے ایک آئیڈیا پیش کیا اور اس آئیڈیا کے پیش نظر جو تھا اس پہ تحقیق ہوئی, اور پھر 1993 میں جا کے وہ جو تھا وہ ایک ٹیکنالوجی دریافت ہوئی جس کے تحت گیس کو مائع بنا کے اور جہازوں میں ڈال کے اور سمندر کے اوپر جب تک اس کو چلایا جائے گا تو وہ محفوظ ہوگی. تو یوں اس دنیا کو LNG کا پتہ چلا, اور جیسے ہی LNG کا پتہ چلا تو قطر جو تھا ایک دم امیر ہوا. اب ظاہر ہے کہ وہ اپنا تو ان کا سسٹم وہی بھوکے ننگے والوں کا ہی تھا, تو جو امیجیٹلی پیسہ آیا تو وہ دنیا بھر کی ریئل اسٹیٹ کے اندر ڈالتے گئے, اور 2000 کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت تک لندن کا اگر ٹاپ 3 ریئل اسٹیٹ انویسٹر کا نام لیا جائے تو یہ کہ از قطر یا تھانی خاندان تھا. ٹھیک ہے, 2000 کی رپورٹ کی بات کر رہا ہوں. لیکن 94 95 96 کے اندر جب دھڑا دھڑ پیسے آنا شروع ہوئے تو انہیں سمجھ نہیں آیا, اپنے ہاں تعمیر کرتے ہوئے بھی انہیں تاخیر لگتی تھی, وہ پیسے بینکوں میں ڈالنے کے بجائے وہ ریئل اسٹیٹ خریدنا شروع ہو گئے, اور انہوں نے فرانس کے اندر اور خاص طور پہ لندن کے اندر, فرانس کے اندر, ان 2 شہروں میں تو انہوں نے انی ڈال دی, جو بلڈنگ دستیاب تھی انہوں نے خرید لی. اچھا یہ والے جو اس لیے وہ ریئل اسٹیٹ کے مالک بن گئے. یہ تمیمہ جو تھا جب اس نے اقتدار سنبھالا, اور اقتدار سنبھالنے کے بعد پھر اس نے وہ سارے ابا جی کے کاغذات کھولے کہ ساڈے ابا جی کدے کو منگ پن کے لے آندے رہے نے, تو اس میں میاں شریف کا نام بھی نکلا. اور میاں شریف صاحب ویسے ان کے اچھے تعلقات تھے, انہوں نے کہا یار تسی ساڈے کول پیسے لینے سن, تو میاں صاحب نے کہا یار رہن دیو یار, یاراں دوستاں دا کی حساب ہوندا. انہوں نے کہا نہیں ہم نے آپ کے پیسے دینے ہیں, میرے ابا جی نے فلانے موقع پہ مانگے تھے اور یہ لکھے ہوئے باقاعدہ ہمارے کھاتے کے اندر. تو انہوں نے پھر کہا کہ جناب کیا کرنا ہے. تو یہ جو لندن کے ایسٹس ہیں یہ بیسیکلی قطریوں کی ملکیت تھے 2003-2004 تک, اور اس کے بعد پھر یہ ان پیسوں کے عوض ایڈجسٹ ہوئے جو تمیم کے ابا جی نے میاں شریف صاحب سے ادھار لیے تھے. ٹھیک ہے, اب یہ چونکہ ایڈجسٹمنٹ تھی, ٹرانزیکشن نہیں تھی,
ٹرانزیکشن تو ہوتی ہے، میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں، یہ اس کا بینکنگ کا ثبوت ہے، آپ نے پراپرٹی کا ٹائٹل میرے نام پہ ٹرانسفر کر دیا، یہ نہیں تھا. ایڈجسٹمنٹ تھی آپس کی دو فیملیوں کی بیٹھ کے، اور وہ ایڈجسٹمنٹ تھی. اور پھر اس ایڈجسٹ میں جو اگلا کمپلیکیشن تھا کہ وہ یہ تھا کہ وہ میاں شریف صاحب نے اپنے نام پہ نہیں کروائی. انہوں نے کہا کہ میرے نام پہ آئے گی، اور جب میرے بیٹے اور پوتوں کے نام پہ جانے لگے گی انہیریٹڈ پراپرٹی کے طور پہ، تو ریاست اس میں حصے دار ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے نا کہ وہاں پہ اگر آپ کے بزرگ فوت ہو گئے ہیں تو ان کا جو ایسٹ ہے وہ 100% آپ اون نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے، اس میں سے ریاست کا حصہ نکلتا ہے اور اچھا خاصا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس لیے میاں شریف صاحب نے کہا کہ ڈائریکٹ میرا پوتا ہے گا جی یہ نام سے ٹرانسفر کر دو. انہوں نے کر دیا. ٹھیک ہے، میں نے یہ کہانی جو ہے یہ کچھ لوگوں کے انٹرویوز کر رکھے ہیں، کچھ لوگوں سے گپ شپ کر رکھی ہے، کچھ سے خسر پھسر کر رکھی ہے، اور سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے میاں نواز شریف کے وکیل کا جو بیان ہے وہ پڑھ رکھا، اور میں نے ان کا کرکس آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، اب آپ اگر اس کو کہیں کہ جناب اس کے آپ سورسز ثابت کریں تو آپ کو پھر قطری لیٹر تسلیم کرنا پڑے گا. اس نے یہی لکھا کہ میرے ابا جی کے کھاتے میں نے کھولے تھے اور ان کے اندر سے یہ چیزیں نکلی تھی اور ہم نے ان کو اس کے عوض ایڈجسٹ کیے ہیں. تو اس کو تو ڈرا کے ہمارے اداروں نے، ایجنسیوں نے، ادارے سے مراد ہے سپریم کورٹ نے، نعرے لگا لگا کے ہم تم کے اوپر یہ کریں گے، ہم تم کے اوپر یہ کریں گے، ہم تمہارے اوپر جو ہے جرا بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، کٹہرے میں بھی کھڑا کریں گے. اب رائل فیملی کے بندے کو جب آپ اس طرح کی بکواس کریں گے وہ کہے گا بھاڑ میں جاؤ. ٹھیک ہے، تو وہ نہیں آئے. لیکن اصل ڈاکومنٹ یہی ہے، اصل کہانی یہی ہے. جب یہ ہو گیا تو پھر چونکہ کہانیاں ساری ہم نے پچھلے 75 سال سے جو گڑھ کے رکھی ہوئی ہیں، 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ والوں نے، وہ ساری جشوشوں کی کہانی ہے. اور جشوشوں کی کہانی کیا ہوتی ہے؟ اور جی میں وہ رئیس صاحب کے گھر کے سامنے جو ایک چوکیدار ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اور ایک گاڑی آئی اور گاڑی میں سے نا ایک بندہ اترا، اس نے بیل دی اور اندر سے رئیس صاحب نکلے. انہوں نے جناب بنین پہنی ہوئی تھی اور نیچے توتی بنی ہوئی تھی، اور جناب انہوں نے اس بندے سے ہنس کے ملے، اور وہ ایک اتنا بڑا خاکی جو تھا وہ مل گیا. وہی میاں نواز شریف نے رضی دادا کو ڈبہ بھیجا، خاکی لفافہ بھیجا، اڈا فڈا، اس میں یقیناً کروڑوں روپے ہوں گے. وہ بھائی جان وہ ڈی جی خان سے 4 کتابیں آئی تھی. ٹھیک ہے، اب میں تو کتابیں لے کے اندر چلا گیا، لیکن فائل کے اندر جناب میاں نواز شریف سے مجھے اتنا بڑا لفافہ آ گیا. یہ کہانیاں ہمارے جو جشوش گھڑتے ہیں، اور جشوش بیچارے کیا ہوتے ہیں، میٹرک انٹر ہوتے ہیں، گرانڈ اس کے اوپر تو یہی پھر رہے ہوتے ہیں نا. میکسیمم BA ہوا کرتے تھے، تو ان کی جتنی کی اپروچ ہوتی تھی ہمبل بیک گراؤنڈ سے زیادہ تر ہوتے تھے، وہ اس طرح کی رپورٹیں جا کے فائلوں کے اندر لگا دیا کرتے ہیں. اور جب یہ فائلیں موٹی ہوتی بعد میں ایک بندہ بیٹھ کے ان سے سب سے کہانی لکھتا ہے تو وہ کہانی. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ کہانیاں جو ہیں یہ نسل در نسل چلتی رہتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک دفعہ دھوکے سے ایک جو دوست تھے، دوست تو خیر دوست ہی کہنا چاہیے ان کو، دھوکے سے لے گئے پنڈی ایک جگہ کے اوپر جہاں پہ ادروائز میں نہ جاتا یا کم از کم اٹھا کے لے جایا جاتا. تو وہاں پہ بیٹھ کے مجھے سمجھایا گیا کہ یہ جو آپ جو ہے یہ کہتے ہیں حق سچ کہ آپ کو ہیضہ ہوا ہے، آپ اس سے باز آ جائیں. اور انہوں نے میرے سامنے ایک ڈرامہ کیا، اور وہ ڈرامہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہیں فون کوئی ریسیو ہوا کہ فلاں بندے کے بارے میں کچھ بتائیں. تو انہوں نے کہا سر میں آپ کو فائل بھجوا رہا ہوں. انہوں نے اسے کہا کہ فلانی فائل اٹھا کے لا. وہ فلانی فائل اٹھا کے لایا. انہوں نے اس کے اوپر ایک صرف کورنگ لیٹر جو انہوں نے ڈکٹیٹ کیا تھا اپنے ایک سب آرڈینیٹ کو وہ لگایا، اور وہ لگا کے تو مجھے ہنس کے آنکھ ماری اور کہا کہ سر بس یہ اوپر والا لیٹر ہی بدلتا ہے، باقی جو فائل ایک دفعہ بن جائے نا وہ پھر وہی چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کی فائل خراب نہ ہو. تو میں نے ہنس کے کہا کہ یہ جناب محترم برخوردار، اگر میری فائل خراب نہ ہوتی تو میں یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا. فائل خراب ہو گئی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہونی، ٹھیک ہے نا، انٹل انلیس میں فوت ہو جاؤں. ٹھیک، تو اس لیے مجھے کوئی شوق نہیں اب اس فائل کو بہتر کرنے کا، میرا ضمیر مطمئن ہے. خیر اس کی ہم نے پھر اس گفتگو کی، اس ڈائیلاگ کی کاسٹ بھگتی. ہمارے خلاف جو ہمیں 2 دفعہ اٹھایا بھی گیا، ایک دفعہ مارا بھی گیا. وہ ابھی بھی جو کمر کی درد ہوتی ہے نا، یہ اس وقت کا تشدد تھا. تو اس کے بعد جو تھا پھر آرٹیکل 6 ٹھوک دیا گیا جی. 5 سال ہم نے آرٹیکل 6 بھگتا ہائی کورٹ کے اندر کے اس کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلایا جائے، کیونکہ اس نے پین سے دہشت گردی کی ہے، قلم سے دہشت گردی کی ہے. ایڈجوکیٹر جنرل پاکستان GHQ نے اپلیکیشن دی لاہور ہائی کورٹ کے اندر. بدبخت ایک جج ہوتا تھا یہاں پہ
مطلب کہ بدبخت بھی تھا اور وہ کیا ہوتے ہیں کرپٹ بھی تھا، مشہور نان کرپٹ آدمی تھا، بحریہ ٹاؤن کے بڑے سٹے دے کے 24 گھنٹے کے لیے پھر توڑا کرتا تھا۔ وہ بدبخت جو تھا وہ اس کا نام شیخ رشید تھا، تو شیخ رشید کی عدالت میں لگی رہی، پھر اور بھی ججوں کے ہاں لگی رہی ہے۔ ثاقب نثار نے آ کے تو جو تھا وہ انہیں کہا ڈسمسڈ ایز وڈرال کیا تھا، جب یہ لاہور ہائی کورٹ کا چیف تھا کہ کیا تھا، لاہور ہائی کورٹ میں تھا، تو پھر اس کے ہاتھوں اس کا انجام ہوا تھا۔ اس کا میں گزشتہ دنوں اس کے آرڈرز نکال کے پرانے پڑھ رہا تھا، تو واپس لے لی تھی جی انہوں نے۔ تو خیر وہ 6 سال تک کا 5 سال تک جاتے رہے وہاں پہ مسلسل اور پیش ہوتے رہے، اور پیش ہو کے جو تھے وہ پھر سارے دن عدالت لگی رہنی، اور شام کو انہوں نے کہنا جی باقی سارے کیسز عدالت نے سن لینے، ہمارا کیس انہوں نے کہنا لیفٹ اوور۔ تو خیر وہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن بھگتنا پڑتا ہے۔ میں پہلے دن سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ یہ کیس نہیں بنتا، اور یہ کیس صرف اگر میاں نواز شریف کے خلاف کبھی زندگی میں کوئی ایک بنا تھا تو وہ قاضی فیملی والا تھا، جس کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے جرمانہ ادا کر دیا تھا۔ لیکن وہ بھی ٹائم بارڈ ہو چکا ہے، مطلب آپ اس کو 3 سے 5 سال کے اندر دوبارہ چیلنج کر سکتے تھے۔ پاکستان کے اداروں نے اور عدلیہ جو میاں نواز شریف کے خلاف ہیں یا جو ان کو پروسیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں بلکہ پرسیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے وہ اس وقت نہیں کیا، اس کو جانے دیا۔ تو اس کے علاوہ ان کے خلاف ان کی فائنانشل ٹرانزیکشنز کے اندر کوئی ایسا کیس نہیں نکلتا کہ جس کی بنیاد کے اوپر نواز شریف کا آپ اس طرح کریکٹر اسیسینیشن کرتے اور اس کی بیٹی کو بھی اندر ٹاک دیتے۔ کوی موسی کا بیان اہم بھی ہے اور غیر اہم بھی ہے۔ اہم اس لیے ہے کہ وہ اس ایجنسی کو اور اس کے ریکارڈ کو اور اس ادارے کو ہولڈ کرتا ہے جو گزشتہ 12 سال سے نواز شریف کے پیچھے کتے کی طرح لگا ہوا ہے کہ کوئی اس کا کوئی فلا مل جائے اس کے پورے اس کے اندر ٹرانزیکشن کے اندر، اور وہ اس کو دے کے اور اپنے پیسے کھڑے کر سکے۔ اس کا یہ بیان بہت میننگ فل ہے کہ اس نے یہ بات کہی، اور بے معنی اس لیے ہے کہ یہ بات اس نے خود نہیں کہی، اس کو عدالت نے حکم دیا کہ تو جا کے معافی مانگ، ٹھیک ہے۔ آج کے دن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک اور فورم پہ سرخرو ہوئے، لیکن مجھے اس کی سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ میرے جیسے وہ راندہ درگاہ لوگ جن کا ایک نقطہ نظر تھا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ عدالتی صحافتی معیار کے اوپر یہ جرم ثابت نہیں ہوتا اور نہ یہ جرم ہے، وہ بھی سچے ثابت ہو۔ خوشی تو ہوتی ہے نا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔